تو 3 شعبان سورہ رحمان یعنی قرآن کریم کے سورے بلکہ خود قرآن کے مکمل کرنے والی تاریخ بھی. آج وہ شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے جسے قرآن کریم نے سرخ موتی کہا. اور یہاں پر 2 ایسی باتیں عرض کر دوں جن میں سے ایک بہت مشہور ہے، لیکن اس بہت مشہور بات کا بھی ایک خاص پہلو آپ کو بتانا، اور ایک بہت کم مشہور ہے لیکن اس بہت کم مشہور بات کو بھی پہلی بات سے ملائیے تو آقا حسین کی ولادت کی تاریخ کا صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا. جو بہت مشہور بات ہے وہ یہ کہ بس ادھر حسین اس دنیا میں تشریف لائیں، سورہ رحمان کی آیت مکمل ہو رہی، سرخ موتی ہمارے سامنے آ رہا، اور بس زمین کا انداز بدلا، آسمان کا انداز بدلا، سورج و چاند کا انداز بدلا، کائنات کا انداز بدلا. ایک ایسا ماحول بنا اس کائنات میں کہ ایک دور و دراز کے جزیرے پہ جو ایک فرشتہ پطرس پڑا ہوا، فرشتہ ہے، گناہ تو نہیں کر سکتا لیکن ترک اولا ہو سکتا. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عمل جو حرام تو نہیں ہے لیکن پروردگار کی شان میں ایک ہلکی سی گستاخی مانا جا سکتا. کہ روایت یہی ہے کہ اس نے ذرا سا پطرس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر جس میں تھوڑا سا تکبر، غرور اور بڑائی کا اظہار تھا. اس حد تک نہیں جو حرام کی منزل پہ پہنچ جائے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑائی تو سزاوار ہے فقط ایک ذات واحد کے لیے. ایک فرشتے کی زبان سے ایسا جملہ پروردگار کو پسند نہ آیا، چنانچہ اس کے بالوں پر یعنی اس کے یہی پر وغیرہ اس سے چھین کر اس کو جزیرے میں ڈالا گیا، اور وہ ایک منظر دیکھ رہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک ماحول ہی بدلا ہوا، نور ہی نور، برکت ہی برکت. اور پھر نظر آئے جبرائیل. آسمان کا ہر فرشتہ جبرائیل کو تو پہچانتا ہے نا، جو ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہے ہیں. جبرائیل جیسا سید الملائکہ، 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پڑوس میں رہنے والا، اور وہ آج ایک فرشتوں کی جماعت، آج فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے نازل ہو رہا. پطرس نے ایک مرتبہ آواز دے کے روکا، بھائی جبرائیل ذرا رک جاؤ. یہ پطرس آج جزیرے میں آیا ہے، ورنہ پہلے تو آسمان پر انہی ملائکہ کے ساتھ رہتا. کہاں جا رہے؟ کہا کہ سردار کائنات، حبیب رب العالمین، ختمی مرتبت، آج ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہوئی، ان کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہے ان کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے. ہم سارے ملائکہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں. پطرس نے کہا تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ وقت تمہید میں گزر جاتا. جبرائیل لے کے چلے، اور جس وقت جبرائیل شہر مدینہ میں خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نازل ہوئے تو پطرس نے کہا کہ مجھے گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے یعنی حسین کے جسم سے مس کر. اور ادھر وہ حسین کے جسم سے مس ہوا، اس کے پر نکل آئے. یہ میں نے بہت مختصر کیا 4 منٹ یا 3 منٹ میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بہت مشہور اور پرانی بات دہرا دی. اب اس میں ایک پیغام، جیسے ہی اسے دوبارہ بالوں پر ملے تو ایک مرتبہ وہ آسمان کی جانب تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگا. جبرائیل لے کر آئے تھے، جا رہا ہے تنہا، طاقت پرواز آ چکی، لیکن ایک عجیب جملہ کہتا ہوا جا رہا، من ہوا مثل انا عتیق الحسین. ارے آج اس کائنات میں کون مجھ جیسا؟ میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا. انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا. 3 بہت چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا کیونکہ میں ڈر رہا ہوں، یہ پیغام بہت بڑے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ تقریر بہت لمبی نہ ہو جائے. 3 مختصراً عرض کروں گا، 3 پیغام. انا عتیق الحسین، ہے کوئی مجھ جیسا جسے حسین نے آزاد کیا؟ تو اب پہلے تو آپ اندازہ کریں کیا کہنا میرے اس آقا حسین مظلوم کا، جو دنیا میں آیا تو فرشتے کو آزاد کر گیا، دنیا سے گیا تو حر کو ہمیشہ کے لیے حر بنا. وہاں بھی وہی جملہ تھا نا، انت حر فی الدنیا والآخرہ. جب لشکر یزید کا سردار حر ابن یزید ریاحی آقا حسین کی فوج میں شامل ہوتا ہے، حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد. جو حسین دنیا میں آیا تو پطرس کو آزادی عطا کر گیا، دنیا سے گیا تو لشکر یزید کے سردار حر ابن یزید ریاحی کو آزاد کر گیا. اور ان دونوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ساری برکتیں ہیں. نام حسین پہ کچھ مانگ کے تو دیکھو، تمہاری ہر مصیبت، تمہاری ہر پریشانی، تمہاری ہر قید، وہ اس سے آزاد ہو جاؤ. اب یہاں پہ جو دوسری بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ کہ میرا دل چاہتا کہ میں پطرس سے یہ کہوں کہ اے پطرس، ایک طریقہ ہے صاحب عقل لوگوں کا بھی اور تجربہ رکھنے والوں کا بھی، کہ اگر کبھی ان کو کسی غلطی پر سزا ملے نا
تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے، بلکہ وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ جو اردو کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی بھوک بھوک کے پیتا، یا سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرا کرتا۔ اے فطرس، 700 سال وہ اس جزیرے میں بغیر بال و پر کے پڑا رہا۔ کیوں؟ ایک ایسا جملہ کہہ گئے جس میں تھوڑا سا تکبر کا شائبہ تھا، تھوڑا غرور کا شائبہ تھا، ذرا سی اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی۔ اے فطرس، ایسا جملہ تو نے فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہا، تب بھی تیرے اوپر عذاب خدا ہے۔ کم از کم تجھے سزا تو ملی نا 700 سال تک۔ ابھی یہ سزا معاف ہوئے 7 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں اور تو پھر وہی غلطی کر رہا۔ من ہوا مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ کیا اس جملے میں فخر کا اظہار نہیں ہے؟ تھوڑا سا بڑائی کا اظہار نہیں؟ تھوڑا سا تکبر کا شائبہ نظر نہیں آ رہا؟ 700 سال کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی، حسین کی وجہ سے معاف ہوئی ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کب تک یہ سزا رہتی، اور ابھی سزا معاف ہوئی ہے اور تو نے فوراً اس جیسا جملہ کہہ دیا۔ تو فطرس کہے گا نہیں بھائی، فرق دیکھو، اس وقت کے جملے میں اور اس وقت کے جملے میں فرق ہے۔ اس وقت میں نے فخر کیا تھا اپنے آپ پر، تو وہ تکبر تھا، وہ غرور تھا، وہ بارگاہ الہی میں جسارت تھی۔ ابھی میں نے اپنے آپ پہ فخر نہیں کیا ہے، ابھی میں نے حسین پر فخر کیا ہے۔ خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہے، کہا مجھ جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ یعنی اب جو میری بڑائی ہے، اب جو میری بلندی ہے، اب جو میرا فخر ہے، وہ حسین کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ پروردگار بندہ مومن کے اپنی ذات پہ فخر کو برداشت نہ کرے، لیکن اگر کوئی حسین کے اوپر فخر کر رہا تو اس سے بڑی عبادت کیا ہو؟ ذرا اندازہ کرے۔ 700 سال جو یہ فطرس گناہ کی سزا یا ترک اولا کی سزا میں جزیرے میں پڑا رہا، تو وہاں کیا کرتا رہا؟ توبہ کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، سجدے کرتا رہا، تکبیریں پڑھتا رہا، استغفر اللہ کہتا رہا، خدا کو یاد کرتا رہا، جو کچھ بھی آسمان پر نماز کا طریقہ ہے وہ نمازیں ادا کرتا رہا۔ یہی تو گناہگار کیا کرتے ہیں۔ بہت ہی ڈھیٹ قسم کا گناہگار ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو سچے دل سے نادم ہو وہ یہی تو کرتا ہے۔ 700 سال کے سجدے فائدہ نہ پہنچا سکے، 700 سال کی نمازیں فائدہ نہ پہنچا سکی، 700 سال کی تکبیر فائدہ نہ پہنچا سکی، ایک لمحے کے لیے حسین سے مس ہو جانا وہ سارے گناہوں کو معاف کرا گے، وہ ساری غلطی کو معاف کرا گے۔ میرے اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عبادتوں کی اہمیت نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری عبادتیں اس وقت فائدہ دیں گی جب حسین کے ساتھ، بغیر حسین کے کسی عبادت کا فائدہ نہیں، اس کی ساری عبادتیں بیکار۔ اور اسی سے مجھے دوسرا پیغام دینا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے 2 بہت اہم باتیں بتانا، ایک بہت مشہور ہے فطرس والی، اور ایک بہت کم مشہور ہے جو حسین کی ولادت کا ایک بہت اہم پیغام ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن پہلے فطرس کی بات پوری ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر واقعہ بہت مشہور ہے، ہر شاعر، ہر قصیدہ پڑھنے والا، ہر منقبت لکھنے والا، ہر مومن، ہر چھوٹی سے چھوٹی بچوں کی مجلس میں بھی پڑھا جاتا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس واقعے کے کچھ الگ پہلو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں، تو اس کا آخری ایک پیغام، اور یہ آخری پیغام میرے اعتبار سے اس لیے بہت ضروری کہ آج کل بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے ہم غیروں کو یا دشمنوں کو کنونس کرنے کے لیے دلیلیں دیا کرتے تھے، اب بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اپنے میں سے بعض لوگوں کو سمجھانا پڑتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس پر ایک اعتراض کیا اس واقعے پر، وہ اعتراض تو ایک الگ اعتراض ہے کہ فرشتہ تو گناہ کر نہیں سکتا، ایک فرشتہ ترک اولا تو کر سکتا ہے نا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے عمل داؤد میں شرکت کی ہوگی، کتنے انبیاء کا تذکرہ، اور ان میں سے کتنے سارے انبیاء ایسے جن کو وہ امتحان دینا پڑے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، ایسی غلطی جو گناہ نہیں تھی، ترک اولا۔ تو خیر وہ تو چھوڑیں، وہ والا اعتراض تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا تذکرہ کیا جائے، مگر ایک اعتراض اور ہوتا، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت پر ہمیں اس لیے بھی اعتراض ہے کہ کچھ کتابوں میں فرشتے کا نام فطرس ہے، کچھ میں سلسائیل، چلے نام کے علاوہ بھی واقعے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ فرشتے نے اپنا جسم حسین کے جسم سے مس کیا جو گہوارے میں، اور کچھ میں ہے کہ نہیں، خالی اپنے جسم کو گہوارے سے مس کی۔ تو کیا ہے اصل واقعہ؟ بس یہی تو پیغام۔ اصل واقعہ ہے کہ دونوں صحیح، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے ہی نہیں، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ہمارے یہاں فطرس کا واقعہ بہت مشہور ہو گیا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی واقعات ہوتے ہیں مگر کسی ایک ذات کے حوالے سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کربلا کے مصائب میں
کئی ایسے واقعات ہیں کہ جناب سکینہ کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ کسی اور بچی کے تھے، لیکن فرق کیا پڑتا؟ واقعہ تو اپنی جگہ ثابت ہے نا۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر دو الگ الگ فرشتے، فطرس الگ تھا، سلسائل الگ تھا، دونوں کا یہاں تک تو واقعہ مشترک ہے کہ کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی بنا پہ اللہ نے ان کو سزا دی، اور جب جبرائیل کو آتا دیکھا تو درخواست کی کہ ہم کو لے چلو۔ جبرائیل بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، راستے میں کئی جگہوں سے گزرے، اور فرشتے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، دونوں کو لے کر آئے جبرائیل۔ فطرس نے اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کیا، سلسائیل نے اپنے آپ کو اس گہوارے سے مس کیا جس میں حسین، دونوں کو ایک جیسی برکتیں ملی۔ تو ایک فرشتہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی واقعہ تو ایک فرشتہ ہے تو واقعہ تو ایک ہوگا، تو یہ الگ الگ کیوں بتایا جا رہا کہ ایک روایت میں ہے کہ جسے مس کیا، ایک میں ہے گہوارہ مس کیا؟ نہیں، دو واقعات، دو الگ الگ فرشتے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے، انسان جب کسی قابل احترام جگہ پہ جاتا ہے، کوئی آدمی بہت آگے پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی ادب اور احترام سے کچھ پہلے رک جاتا ہے۔ فطرس حسین کے جسم سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے، سلسائل اس گہوارے سے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بس یہ میری حد ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ مگر یہ دو واقعات کے ذریعے سے دو بڑے اہم پیغام بنے۔ پہلا پیغام غیروں کے لیے بنا، دوسرا پیغام اپنوں کے لیے بنا، کیونکہ اگر خالی فطرس کا واقعہ ہوتا تو پیغام یہ بنتا کہ حسین کے جسم میں اتنی طاقت ہے، وہ برکتیں، طاقت تو میں غلط کہہ گیا، برکتیں کہ اس سے اپنے آپ کو مس کرو اور نجات پاؤ۔ لیکن پھر وہ لوگ جو ہر دور میں رہیں کہتے بس حسین کا، ہاں حسین ہے، بہت عظیم ہے، حسین کا جسم کیا کہنا، حسین کی عظمت کیا کہنا، لیکن یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ آپ گہوارے کی شبیہ بنائیں، یہ آپ زری، یہ روضے، یہ گنبد، ان سب کی کیا اہمیت؟ حسین ہے تو ٹھیک ہے، حسین تو ہیں اپنی جگہ، برکتیں تو ان کی۔ اور اگر خالی دوسرا واقعہ ہوتا گہوارے سے مس کیا بالوں پر نکلا، تو لوگ کہتے کہ نہیں، حسین میں کوئی فضیلت نہیں، وہ تو ایک عام انسان کی طرح تھے یا ایک عام صحابی کی طرح تھے۔ وہ لکڑی جو تھی اس کی ایک خاصیت ہو، اس کے واقعات بھی ہیں تاریخ میں، لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہا فضیلت لکڑی کی ہے، وہ فلاں نبی نے وہ درخت بویا تھا تو یہ اس کی لکڑی تھی، اس لیے اس کی اتنی فضیلت۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتانا کہ آ کے دیکھو میرا حسین کتنا عظیم ہے، اور یہ بھی آ کے دیکھو کہ جو حسین سے نسبت رکھتا ہے، وہ نسبت رکھنے والی چیز بھی کتنی عظیم ہو جاتی۔ چنانچہ اگر وہ راہب حسین کے زمانے میں حسین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا قبول ہوتی، اور آج اگر ایک مومن خالی زری پکڑ کے دعا کرتا ہے، علم پکڑ کے دعا کرتا ہے، تابوت کو مس کر کے دعا کرتا ہے، وہ بھی پوری ہوتی۔ اور راہب کا ایک واقعہ، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں وہ وجہ غلط ہے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، تو کیا حسین رسول سے بھی بڑے ہو گئے؟ وہ بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا موقع نہیں۔ ایک نہیں 7 بیٹے دیے، اس نے جا کے حسین سے مانگا، وہ فطرس کی پیروی کر رہا خود حسین۔ اور آج اگر کوئی حسین کی زری تھامتا ہے، اگر آج کوئی حسین کے قبر پہ موجود قبے کے نیچے دعا مانگتا ہے، آج اگر کوئی کسی مجلس کسی شبیہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اور دعا پوری ہوتی ہے، یہ سلسائل کی پیروی ہو۔ اور خدا نے دونوں پیغام دے دی، میرا حسین کتنا عظیم ہے، خود حسین سے اپنے آپ کو مس کرو، حسین تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یا جو حسین سے نسبت رکھنے والی چیز ہے وہاں تک بھی پہنچ جاؤ، برکتیں ہی برکتیں ملے۔ یہی وجہ کہ آقا حسین کی زیارت کربلا جا کے پڑھو، بہت ثواب، لیکن اگر دور سے بھی آقا حسین کی زیارت پڑھو گے تو فضیلتیں اور برکتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس دن حسین دنیا میں آئے 3 شعبان، فطرس و سلسائل کے ذریعے سے پروردگار نے 2 بہت اہم اصول ہمارے سامنے پیش کر، مگر یہ فطرس و سلسائل کو حسین نے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ قیامت تک کا ہے کہ جو حسین کے نام پہ مانگے گا اس کی دعا قبول۔ اگرچہ کہا تو یہ جاتا کہ حسین نے جب کربلا میں شہادت دی تو اللہ نے 3 ان سے وعدے کی، لیکن اصل میں یہ وعدے تو پہلے دن سے ہی حسین سے کیے گئے۔ امامت تیری ذریت میں ہے، شفا تیری تربت میں ہے، دعا کی قبولیت اجابت دعا تیرے قبے کے نیچے، نسبت حسین بھی۔ یہ تو ہوا حسین کی طرف سے ملنے والا وہ تحفہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی، یہ خالی فطرس و سلسائل کے لیے نہیں ہے۔ آج کے جشن میں بیٹھا ہوا کوئی مومن ہے جو اپنے روزی کے لیے پریشان ہے؟ آج تو پریشان نہیں ہونا ہے، بن جاؤ سلسائل، بن جاؤ فطرس۔ آج کی مجلس سننے والا کوئی مومن ایسا ہے جو اپنی صحت کے لیے پریشان، جو اپنے جاب کے لیے پریشان، جو اپنے ویزے کے لیے پریشان، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان، جو اپنی بیٹی کی شادیوں کے لیے پریشان،
جو اپنے گھر کے جھگڑوں کے لیے پریشان. آج تو پریشانی کا دن نہیں, صرف اس لیے نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو ہم خوشی منا رہے ہیں, آج وہ اس دنیا میں آ گئے جب پیغام یہ لے کے آیا کہ میں تم سب کے لیے پروردگار کا ایک تحفہ ہوں. مشہور روایت ہے, اسی پہ آج کا جشن ختم کر رہا ہوں. باقی کچھ پیغامات باقی ہیں تو انشاءاللہ زندہ رہا تو کل. عربی آتا ہے مدینے اور سیدھا آقا حسین کے دروازے پہ پہنچتا اور کہتا ہے کہ میرے اوپر خوبہ آ گیا, دیت آ گئی, جسے عربی میں دیا کہیں گے, اردو میں دیت. کسی کو قتل کر دیا ہوگا, دیت آ گئی ہے اور یہ پیمنٹ مجھے کرنا. دیت کے مسئلے ہیں, کچھ دیت بہت بڑی اماؤنٹ ہے دیت کی, لیکن فوراً نہیں دینا ہوتا. ایک دیت ہے جو 1 سال میں جا کے دینا ہے, ایک دیت ہے جو 3 سال میں جا کے دے. ایک دیت آ گئی ہے, مجھے پیمنٹ کرنا ہے, اس کو اگر پیمنٹ نہیں کیا تو مجھے مار دیں. تو اب رقم اتنی بڑی, عربی کے پاس تو سوائے اونٹ کے کچھ نہیں ہوتا. اسی کے دودھ کو اپنی غذا بناتا ہے, اسی کے بالوں سے لباس بھی بنتا ہے اور خیمہ بھی اسی کے بالوں کا, اونٹ کے بالوں کا بناتا ہے. کچھ بھی نہیں. اور جان کا مسئلہ, لائف سیونگ پرابلم. تو مولا میں آیا ہوں, اور چونکہ آپ کے جد کی حدیث کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, یہ ایک عربی کہہ رہا ہے, جنگل میں بیٹھنے والا بدو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اگر کبھی مجبوری میں ہاتھ پھیلانا پڑے تو کوشش یہ کرو کہ کسی کریم کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا شریف کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا سردار کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. اور یا حافظ, آپ کے جج نے تو یا کہا ہے, لیکن میں تو اس لیے آپ کے دروازے پر آیا کہ چاروں باتیں آپ میں جمع. آپ سے زیادہ شریف کائنات میں کون, آپ سے زیادہ کریم کائنات میں کون, آپ سے بڑا سردار اس کائنات میں کون. اور قرآن کے بارے میں تو کہنا ہی بیکار ہے کہ جس سینے میں قرآن اتر رہا تھا آپ اس سینے پر پل رہے. تو اب یہ مولا میری مدد کر دیجیے, آپ میں چاروں باتیں جمع. امام نے نہ ہاں کہا نہ. ہمیں تو یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ امام کہیں گے ہاں, یہ تو میرے بزرگوں کا بھی طریقہ, میرے بھی خون میں شامل ہے. نہیں, ہاں کہا نہ کہا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور مدد کروں گا بھی, لیکن 3 سوال کروں. اگر تینوں کا جواب دیا تو جتنا تم نے مانگا سب مل جائے گا. 2 کا جواب دیا تو جتنا مانگا اس کا 2/3 دوں گا. 1 کا جواب دیا تو جتنا مانگا 1/3 دوں گا. اور کوئی جواب نہیں دیا تم نے تو کچھ نہیں. یہ کائنات کا سخی ترین انسان کہہ رہا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, ہمارے علماء کہتے ہیں حسین سخی نہیں تھے, حسین کریم. سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو خود فاقے کرتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. اہل بیت کریم ہے, سخی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا کہ 3 کا جواب دیا تو سب کچھ ملے گا, اگر جواب نہ دیا کچھ نہیں ملے گا. عربی چکرا گئے. فرزند رسول, آپ کائنات کے حاکم, آپ نواسہ رسول, آپ کے سوال کا جواب بھلا مجھ جیسا جاہل کیسے دے گا؟ اور یہ آخر آپ امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرے جد نے کہا تھا المعروف ہو بقدر المعرفہ. جب کسی کے ساتھ معروف یعنی نیکی کرو, امر بالمعروف سنا ہے نا آپ نے, جب نیکی کرو بقدر المعرفہ, پہلے چیک کرو کہ اس کے پاس دین کی کتنی معلومات ہے, کہ معرفت کا اس کا لیول کیا, علم اس کے پاس کتنا, اس کے اعتبار سے اس کی مدد کرنا. ایک عالم و جاہل کو برابر نہیں رکھنا ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہو جائیں گی اور وقت بہت گزر گیا. تو آخری جو پھر امام نے 3 سوال کیا, اس نے تینوں کا جواب دے دیا, اس کو امام نے دیا, لیکن ایک اصول بتا دیا کہ ہم سے بڑا کریم اس کائنات میں کوئی نہیں. ہم سلسائل و فطرس ہی کی حاجت پوری نہیں کرتے ہیں, تم میں سے بھی ہر ایک کی حاجت پوری کرتے ہیں, لیکن پہلے یہ چیک کرتے ہیں تم نے دین کتنا سیکھ. کون سا دین جس کے لیے حسین نے اپنے آپ کو قربان کر. تو جشن ولادت امام مظلوم از حد مبارک ہو تمام صاحبان ایمان کو, لے کے اللہ کا تحفہ لیجئے, یعنی حسین کی وہ شفاعت جو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی, کریم ترین انسان کی وہ مدد جو یہاں بھی ملے گی اور وہاں. لیکن وہ تحفہ حسین کو دیجئے کہ آقا جس دین کے لیے آپ نے قربانی دی, بلکہ یہ کہہ دوں کہ جس دین کے لیے اللہ نے آپ کو خلق کیا, جس دین کو بچانے کے لیے, ہم اس دین کو سیکھ, تب یہ خوشی کا حق ادا ہوگا. اور پھر ایک جملہ یہ کہے کہ آج کی خوشی کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا, آج کتنی بڑی خوشی ہے. بس ایک روایت سن لیجیے اور اس پہ میری بات ختم. کتنی بڑی آج خوشی ہے. روایت میں یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا تو شہزادی کونین کے چہرے پہ پریشانی نظر آتی تھی. اس سال کچھ ایسے حالات بنے کہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں مجھے کئی مجلسیں پڑھنے کا موقع ملا. فاطمیہ میں بھی میں نے کچھ مجلسیں پڑھی تھی. ایک جملہ اس میں آیا تھا, آج کا جملہ اسی سے کنیکٹ ہو کے آگے بڑھ رہا. جب ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا تو شہزادی کے چہرے پہ بہت پریشانی اور بڑھتی جا رہی. اچھا, مصائب کی وجہ سے نہیں, وہ تو پھر جب
ولادت ہوئی اور جبرائیل نے آ کے مصائب بیان کی، پھر وہ ماتم ہوا، یہ کچھ اور کوئی پہچانے کہ نہ پہچانے، رسول تو گویا اپنی بیٹی کو دیکھ کے جیتے تھے، محاورتاً کہہ رہا ہوں اور حقیقتاً رسول کی زندگی فاطمہ، صبح و شام فاطمہ کو دیکھا کرتے ہیں، زیارت کیا کرتے ہیں۔ رسول نے دیکھ لیا، جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا، 20 دن رہ گئے، فاطمہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی۔ کون سی ماں ایسی ہے جو اولاد کی ولادت کے موقع پہ پریشان نظر آئے؟ اور پھر اگر اولاد بھی بیٹا ہو، ایک دن پوچھ لیا کہ جانے پدر یہ تو بتا کہ اتنی اس وقت پریشان کیوں نظر آ رہی ہے؟ 1 ہی سال پہلے حسن مجتبیٰ کی بھی ولادت ہوئی تھی نا، اس وقت تو فاطمہ خوش تھی، تبھی تو کہا جاتا ہے کہ پہلی عید الزہرا دنیا میں حسن کی ولادت تھی، آج کیوں پریشان؟ کہا بابا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ماں خوش نہیں ہوتی ہے اگر ایک بیٹے کی فضیلت دوسرے سے کم ہو جائے۔ بابا حسن بھی میرے ہی، جس کو ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں ارحام مطہرہ، میرے ہی رحم میں تھا، حسین بھی۔ جب حسن میرے شکم میں تھا تو حسن کا نور میری پیشانی پہ چمکتا تھا، لیکن بہرحال میرا نور زیادہ تھا، حسن کا کم۔ یہ میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، روایت پڑھ کے اس کو سمجھانے کا وقت نہیں۔ وہ جو شہزادی کی شہادت کے مجلسوں میں نے لفظ زہرا کی تشریح کی تھی، زہرا مانے نور، اس کی تشریح تھی نا کہ زہرا کا نور کیا تھا، تو نور تو زہرا کا سب سے زیادہ ہے، حسن سے بھی زیادہ، تمام معصومین سے زیادہ۔ تو سمجھ میں آتا ہے حسین جو میرے شکم میں، تو اب حسین کا نور میرے نور سے بڑھ گیا۔ زہرا دیکھتی ہیں اپنے آپ کو، میرا نور کم ہو گیا ہے اور حسین کا بڑھ گیا۔ اچھا، دنیا میں آدمی ہر ایک سے جیلس ہو سکتا ہے، حسد کر سکتا ہے، اولاد سے کوئی حسد نہیں کرتا، خاص طور پہ ماں۔ تو ماں کو اس بات کا غم نہیں، ماں کو غم اس بات کا ہے کہ حسین کا نور بڑھ گیا، حسن کا نور کم تھا۔ تو کیا معاذ اللہ میرے حسن میں کوئی کمی ہے، کوئی رتبے میں کمی ہے؟ حسن اور حسین تو برابر۔ تو یہ حسین کا نور بڑھ گیا، حسن کا نور کم تھا، اس لیے حسین کا نور بڑھ جانے سے میں پریشان ہوں حسن کے حوالے سے۔ پیغمبر نے جواب دیا، اور واہ واہ کیا جواب دیا! یہ جواب بتا رہا ہے کہ آج کی اصل خوشی کیا ہے۔ یعنی مومن کے جب یہ صحیح معنوں میں سوچے گا، اپنی جگہ بیٹھ نہیں پائے گا، خوشی کے مارے وجد کے اندر مومن گھومے گا۔ پیغمبر نے کہا کہ بیٹی ایک فرق ہے دونوں، حسن کا نور تیری پیشانی میں آیا، وہ اکیلا نور تھا، تو وہ نور تیرے نور کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ حسین کا نور اکیلا نور نہیں ہے، حسین کے ساتھ 9 نور اور آ رہے ہیں۔ جب یہ 9 اور 1 10 نور جمع ہو گئے تو یہ 10 نور اتنے زیادہ ہو گئے کہ تیرے نور پہ غالب آ گئے۔ کہیں 1 بلب لگاؤ، کہیں 10 بلب لگا دے، فرق ہوگا نا۔ تو کہا حسین کا نور اکیلا نہیں ہے، حسین کا نور 9 اور نور کے ساتھ ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ آج حسین دنیا میں آئے، لیکن اس خوشی میں اور اضافہ ہو گیا، نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ ہمیں پیغام ملا کہ حسین تو دنیا میں آئے، خالی حسین نہیں آئے، آج حسین آئے تو گویا زین العابدین بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام باقر بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام صادق بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام کاظم بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام علی رضا بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام تقی جواد بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا امام نقی ہادی بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا حسن عسکری بھی حسین کے ساتھ آئے، گویا ہمارے زمانے کا امام حجت خدا قطب کائنات امام زمانہ بھی حسین کے ساتھ آیا۔ تو یہ ایک نور نہیں آئے ہیں، یہ اتنے سارے نور ایک ساتھ آئے۔ خدا بندہ تجھے واسطہ سرکار سید الشہداء کی اس دنیا میں آمد کا، اور تجھے واسطہ ان کے ساتھ آنے والے ان تمام نوروں کی آمد کا، اور تجھے واسطہ اس خوشی کا جو آج رسول خدا کے دل میں، تجھے واسطہ اس خوشی کا کہ آج جو علی مرتضیٰ کے لبوں پہ، تجھے واسطہ اس خوشی کا جو آج فاطمہ زہرا کے چہرے پر ہے۔ دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خصوصاً امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں یہ مجلس کروانے والے اور یہ مجلس سننے والے، ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم کر دے۔ حسین کی صدقے، حسین کے وسیلے، فطرس و سلسائل کی طرح سے تمام دنیا کے پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور کر دے۔ جس نے سے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما۔ ہمارے مرحومین کو بھی خدا نہ کرے اگر وہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں، حسین کی ولادت کا صدقہ انہیں ہر قسم کے عذاب سے دور فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو خصوصاً کووڈ کے موجودہ دنیا کے حالات میں ہر ایک کو شفائے کامل عطا فرما۔ جنہیں رزق کی کوئی پریشانی ہے، حسین اور حسین کے بچوں
بچوں کے 3 دن کی بھوک و پیاس کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے. جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے حسین کے اصغر و اکبر کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور کر دے. جن لوگوں نے اس صف عذاب بچھائی ہے، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، خدا بندہ ان سب کی تمام حاجتیں پوری فرما، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور اس جشن کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے وارث، حسین کے فرزند، جس کا نور آج حسین کے ساتھ آیا، اس امام زمانہ کے ظہور میں تاج. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ تمام مومنین اور مومنات کو میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء جوانان جنت کے سردار کی ولادت ازحد مبارک ہو، اور آپ سب کے بہاف پہ میں امام زمانہ سے لے کے شہزادی فاطمہ اور وہاں سے لے کے مولا علی اور رسول خدا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. حق ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر